واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید. میرا نام ہے نخبت ملک اور آج جس پلیٹ فارم پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا وائس آف امریکہ اردو سروس کا ایک نیا سلسلہ ہے. اس کا نام ہے متبادل آوازیں یا آلٹرنیٹیو وائسز. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ کرنٹ افیئرس کے ان موضوعات کے ان پہلوؤں پر بات کریں جو عام طور سے جو ہے وہ جن پہ بات نہیں کی جاتی. بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں جن کا ایک اینگل ہوتا ہے, بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کے 2, 4, 5 اینگلز ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ اینگلز جو ہے یہ پاکستانی میڈیا پہ, نیشنل ٹیلی ویژن پہ ڈسکس نہیں ہو پاتے, بعض اوقات وقت کی کمی کے باعث, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حکمران وقت کی نظر ہو جاتے ہیں, اگنور کر دیے جاتے ہیں یہ پہلو. موضوعات وہی ہیں, باتیں وہی ہیں, لیکن کچھ ایسی باتیں جو نیشنل ٹیلی ویژن پہ ڈیبیٹیبل نہیں ہوتی یا نہیں سمجھی جاتی, ہم نے کوشش کی ہے کہ متبادل آوازیں کے ذریعے آپ تک وہ آوازیں اور وہ اسٹیٹمنٹس اور وہ پہلو جو ہے وہ لے کر آئیں. آج کا جو پروگرام ہے اسی سلسلے میں ہمارا پہلا پروگرام ہے. آپ یہ پروگرام ہر منگل کو دیکھ سکیں گے اسی پلیٹ فارم پہ فیس بک لائیو میں. آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم پہلا پروگرام جو کر رہے ہیں وہ ہے عورتوں کے جو دن منایا گیا ہے, خواتین کا عالمی دن, اس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بحث کا سلسلہ جاری ہے. نیشنل ٹیلی ویژن پہ پاکستانی میڈیا میں جو اس پہ بات کی گئی اس میں جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی خواتین کو پلے کارڈز پہ جو ہے وہ مخصوص قسم کے میسیجز لے کر آنے چاہیے تھے یا نہیں لے کر, وہ غلط تھا یا درست تھا. لیکن بات یہ نہیں ہوئی کہ جو تحریک ہے یا جو یہ عورت مارچ ہے یہ دوسری بار سال میں کیا گیا اور دوسرے سال میں کیا گیا, اور ہم نے دیکھا کہ اس کا جو رزلٹ تھا وہ کہیں اوور شیڈو ہو گیا ان چیزوں کو لے کے جن کی جو سوشل میڈیا پہ سامنے آ گئے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو کہ اس عورت مارچ میں شریک نہیں ہو سکے, ہم نے وہ پکچرز جو ہے وہ انٹرنیٹ پر دیکھیں, کچھ ویڈیوز کا ہم نے جو ہے ان کا جائزہ لیا, اور ہمیں پتہ چلا کہ عورتوں کی بہت بڑی ایک تعداد تھی جس نے اس عورت مارچ میں شرکت کی اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کی کوشش کی. لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس مارچ میں شرکت کی, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ایسے ہی 2 شخصیات کو دعوت دیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے صباحت زکریہ سے. صباحت کا تعلق لاہور سے ہے, وہ دی نیوز آن سنڈے انگریزی اخبار ہے اس کی ڈپٹی جو ایڈیٹر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مارچ میں شرکت بھی کی ہے, اور کچھ تصاویر ایسی ہیں جن میں وہ خود بھی ہیں, اور انہوں نے کچھ ایسے پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے ہیں جن پہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. تو صباحت ہمارے ساتھ ہے اس وقت. صباحت, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بات میں یہیں سے شروع کروں گی. آپ نے لاہور میں عورت مارچ میں شرکت کی, پہلے تو مجھے ذرا منظر کشی کیجیے کہ ہم جیسے جو وہاں موجود نہیں تھے ان کے لیے کہ کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, کتنے عورتیں تھیں, کتنے مرد تھے, کیا رسپانس تھا, اور کہاں کہاں سے آئے تھے لوگ. جی جی یہ جو عورت مارچ تھی اس سال پرٹیکولرلی بڑی تھی. پچھلے سال بھی یہ ہوئی تھی لاہور میں بھی, لیکن اس کا جو مین مارچ جو تھی وہ کراچی میں ہوئی تھی. لیکن اس دفعہ کافی دیر سے مختلف خواتین جو کہ کم از کم 20 سے 25 کی ان کی تعداد ہے, وہ اس کو آرگنائز کرتی رہیں. کافی مہینوں سے میٹنگز ہوتی رہیں, اور یہ آپس میں بہت ڈسکشن ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ, جو اس کو انٹرنل کرٹیک کہتے ہیں. آپس میں جو ہے وہ تنقید کیے ایک دوسرے کی آئیڈیالوجیز کو, لوگوں نے اس کو بہتر کیا جیسے جیسے مہینے گزرے, کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل کسی ایک طبقے کے اوپر اس کو محدود نہ کر دیں. ہمیں کس قسم کی خواتین کو آؤٹ ریچ کرنی چاہیے. ہماری بہت سی آرگنائزرز جو ہیں وہ میٹرو بس اسٹیشن پر جاتی رہیں, روزانہ مختلف اداروں میں جاتی رہیں جہاں پر مختلف خواتین جو ہیں وہ متوسط طبقے تعلق رکھتی ہیں, سے تعلق رکھتی ہیں, اور مطلب کام کر رہی ہیں. اور اس طرح سے بہت آؤٹ ریچ جو ہے وہ کی گئی, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دن 8 مارچ کو بہت بڑی ریلی نکلی, اور 2500 کے قریب جو ہمارا اندازہ ہے اس میں خواتین نے شرکت کی. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ جو خواتین تھیں ان کو آپ نے جو ہے گیئر اپ کیسے کیا, مطلب کہاں سے وہ کس شعبہ زندگی سے وہ تعلق رکھتی تھی جو 2500 خواتین آئی تھیں سڑک پہ, اور ان کے کیا مطالبات تھے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ایشوز تھے وہ تو اوور شیڈو ہو گئے سوشل میڈیا میں, اور اسپیشلی نیشنل ٹیلی ویژن پہ بھی, کہ جب کچھ اور چیزیں جو اور قسم کے جو پلے کارڈس ہیں آپ کو پتہ ہے جن کی میں بات کر رہی ہوں, ہم یہاں پہ دکھائیں گے بھی آپ لوگوں کو, تو وہ چیز جو ہے جو آپ لوگوں نے جو گیئر اپ کی تھی چیز, وہ کس حد تک سامنے آ سکی, وہ کتنی وہ آواز بلند ہو سکی؟
میرا خیال ہے کہ تمام آوازیں جو ہیں وہ بہت ضروری اور بہت ہی اہم تھی، اور جس کو آپ اوور شیڈو کہہ رہی ہیں، شاید کچھ حد تک میں آپ کی بات سے جو ہے وہ اگری کر سکتی ہوں، لیکن کافی حد تک نہیں بھی کرتی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ پلیکارڈ جن کو کہ بار بار اچھالا گیا اور اٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ عورتوں کے حقیقی مسائل کی عکاسی نہیں کرتے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی عورتوں کے حقیقی مسائل ہی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر بات کھانا گرم کرنے کی ہے اور اس حوالے سے مختلف جو آگے باتیں ہیں، تو وہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہیں عورتوں کے ایشوز کے حوالے سے، وہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں، اور انہی سے جو ہے وہ باقی سارے ایشوز جڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ کہا جائے کہ جو ہمارے فیملیل معاملات ہیں، جو فیملی کے معاملات ہیں، یہ جو ہیں یہ اصل ایشوز نہیں ہیں عورتوں کی؟ تو یہ تو ہر عورت کا ایشو ہے، امیر سے امیر عورت سے لے کر غریب سے غریب عورت کا۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ پلیکارڈ جن کو کہ اچھالا گیا، جان بوجھ کر اچھالا گیا، obviously یہ ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے مارچ کو، لیکن وہ بھی بہت اہم نقطوں کو اٹھا رہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو آپ نے کہا کہ جو اچھالا گیا جن چیزوں کو، وہ بھی ایسی چیزیں ہیں بیسیکلی کہ جو کہ ڈائریکٹلی جو عورتیں ہیں ان سے متاثر ہوتی ہیں۔ بہت ساری جیسی چیزیں، جو ایک جو پلیکارڈ مجھے بہت پسند آیا اور میں حیران بھی ہوئی کہ فائنلی یہ بات جو ہے وہ ایک پبلک فورم پہ کی گئی ہے۔ ایک وہ فوٹو بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، اس میں لکھا ہے دیکھ مگر کانسینٹ سے۔ یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا میری نظر میں، کہ جس کو اگین وہی جو ہے وہ اسی رو میں بہہ گیا کہ جو بات ہو رہی ہے وہ غلط ہو رہی ہے اور یہ طریقہ کار غلط ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے آپ کے خیال سے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی عام روزمرہ زندگی میں جو ایک ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے یا جو دیکھنا پڑتا ہے خواتین کو، جب یہ چیزیں ایک دم سے باہر آ گئی ہیں، تو آپ کے خیال سے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے یا کتنی اسٹرانگ ہے یہ اسٹیٹمنٹس اس طرح سے سامنے لے کر آنا؟ میرا خیال ہے بہت ہی اہم ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تمام عورتوں کے مسئلے ہیں جن کو کہ سب سے زیادہ جن کے اوپر فوکس کیا گیا، کیونکہ ان کو پریزنٹ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر طریقے سے کیا گیا، ان کو ایک کیچی سلوگنز کے طور پر سامنے لایا گیا، تو لوگوں کی ان کی طرف توجہ مبذول ہوئی، اور ان کو یہ یقین بھی نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ان معاملات کے بارے میں بھی اب بات کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ بڑے جن کو وہ معاملات کہتے ہیں، جیسے کہ غیرت کے نام پر قتل یا ریپ یا سیکچوئل ہراسمنٹ یا لیبر فورس میں پارٹیسپیشن یا ڈومیسٹک ورکرز کے مسائل، تو وہ سب جو ہیں وہ بہت بڑے مسائل ہیں، لیکن ان کا بھی سب کا تعلق جو ہے، فار انسٹنس آپ نے کہا جی دیکھ مگر کانسینٹ سے، تو اگر یا مت بھورو یا اس قسم کی بھی کئی جو مختلف پوسٹرز تھے جو اس معاملے کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ عورتیں جو ہیں وہ روزمرہ کی زندگی میں باہر نہیں نکل سکتی اس بغیر یہ محسوس کیے کہ وہ بہت بری طرح جو ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے، اوپر سے نیچے تک ان کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ کانسٹنٹلی ان کو خود بھی محسوس ہوتا ہے اور ان کو بار بار احساس بھی دلایا جاتا ہے خاندان والوں کی طرف سے کہ باہر جانا تمہارے لیے سیف نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں جڑ ہیں عورتوں کی لیبر فورس پارٹیسپیشن کا بھی، کسی قسم کے بھی پاسبلٹی کا ان کی آگے بڑھنے کا۔ تو میرے تو خیال ہے کہ یہ سب پلیکارڈ جو ہیں ہر ایک جو ہے کسی نہ کسی بہت ہی اہم ایشو کی طرف پوائنٹ کرتا ہے۔ اچھا صباحت، ایک بات بتائیے، یہ جو آپ نے کہا کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ ذرا مجھے سمجھائیے کہ یہ واقعی یہ کیسے ہو گیا، کہاں سے یہ ہمت آئی، کیسے یہ بات ہوئی کہ یہ اتنا اب سوسائٹی میں اتنا اوپنلی جو ہے یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں، یہ کیسے ہوا، یہ ذرا مجھے بتائیے پلیز۔ میرا خیال ہے کہ اس میں سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے یقیناً، کیونکہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو بہت سالوں سے جس نے لوگوں کو یہ اپرچونٹی دی ہے کہ وہ اپنی بات کر سکتے ہیں، کھل کر کر سکتے ہیں، اس کے اندر سینسرشپ نہیں تھی، جس کی وجہ سے ایک کمیونٹی بلڈ ہوئی، اور میں یقیناً یہ کہوں گی کہ جو 2500 خواتین باہر نکلی ان میں سے اس کی وجہ بہت بڑی ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں آرگنائز ہو پائیں تھرو سوشل میڈیا ان مینی ویز۔ میں خود بھی بہت سی جو خواتین جو آرگنائزرز تھیں اس مارچ کی، ان کو زیادہ تر سوشل میڈیا کے تھرو ہی جانتی ہوں، تو ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسرا ہی گلوبلائزیشن ہے، آبویسلی آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ جو
جس طرح قسم کے ہم ڈرامے دیکھتے ہیں فار انسٹنس، جس طرح کی اس میں خواتین دکھائی جاتی ہیں، اس کے برعکس یہ ایک ریئیکشن ہے، یہ ایک نگیشن ہے بیسکلی، ایک ووٹ دیا ہے خواتین نے ان تمام آئیڈیاز کے خلاف کہ وہ جو ہیں وہ سوچ ہی نہیں سکتی شادی کے آگے یا طلاق کے آگے، یا ہائے ہائے میں مر گئی، یعنی زندگی میری جو ہے وہ سوائے ان چیزوں کے سوچنے کے اور کسی چیز کے بارے میں اس دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتی. اس مارچ نے ان کو دکھایا ہے ان تمام پیٹریارکل موروں کو کہ بہت کچھ ہے ہماری عورتوں کے ذہنوں میں، بہت کچھ آئیڈیاز ہیں، وہ بہت سوچتی ہیں، سمجھتی ہیں، بہادر ہیں. اور آئی تھنک کہ وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ببل اپ کر رہا تھا انڈر دا سرفیس کہ وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ اس طرح سے ایک لاغر کے طور پہ جو ہے وہ باہر نکلا. اچھا صباحت، ابھی آپ نے بات کی تو سوشل سٹگماز پہ ہی بات کرتے ہیں. ابھی آپ کی خود کی ایک تصویر جو ہم نے دیکھی مختلف پلیک کارڈز کے ساتھ ساتھ، ایک ایسی تصویر بھی آئی جس میں ایک پلیک کارڈ تھا جو آپ ہی نے اٹھایا ہوا تھا، اور وہ تھا ڈیورسڈ اینڈ ہیپی. ہم کوشش کریں گے اگر وہ دکھا سکیں ہم اپنی اسکرین پہ دیکھنے والوں کو. تو اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ اس کا جو ایک رسپانس آیا وہ تو ہم نے دیکھا، بیک لیش ہوا، لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہیں پہ کہ سوسائٹی میں جو طلاق کا سٹگما ہے وہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جی، آئیڈیا تو میرا اپنا ہی تھا کیونکہ ظاہر ہے obviously you know that's how I feel about myself. And ہمیں یہی بڑی انٹرسٹنگ، انفیکٹ جب میں نے مارچ پہ وہ اٹھایا ہوا تھا تو میری ایک بہت اچھی سہیلی ہیں، وہ میرے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ you know you were divorced and happy. I was like yeah maybe آپ کے لیے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اور انہوں نے کہا کہ اب تو خیر یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اکثر ہی ایسا ہوتا ہے، سو you know what's the big deal. اور انٹرسٹنگلی وہ جب اس کا اتنا زیادہ بیک لیش آیا، میں نے یہی محسوس کیا کہ ہم بعض اوقات ایک چھوٹے سرکل میں رہتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے، لیکن اس قسم کے بیک لیش سے سمجھ آتا ہے کہ کتنی حد تک نہیں بدلی. انفیکٹ یہ سارا بیک لیش آپ کو شو کرتا ہے کہ عورت مارچ کتنی ضروری تھی، کیونکہ بعض اوقات سوشل میڈیا کے ببل میں ہی ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یار اب تو کافی کچھ بدل گیا ہے، اب ایسا نہیں ہے. And then something like this happens اور آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ کتنا زیادہ جو ہے ابھی ہماری عوام اور بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جن کے لیے یہ ریڈیکل آئیڈیاز ہیں obviously اور ریولیوشنری ہیں، اور کتنا ضروری ہے دیر فور ان کو سامنے لے کر آنا. بالکل بالکل. بس جاتے جاتے ایک آخری سوال میں کرنا چاہتی ہوں. آپ نے جیسے کہا بھی اور ہم جانتے بھی ہیں پچھلے سال جو ہے پہلی بار یہ عورت مارچ ہوا اور اس سال دوبارہ ہوا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس مارچ سے لے کے اس مارچ تک کیا تحریک جو بننے کی ایک صورتحال ہے اس کو کس حد تک عبور کر چکی ہیں خواتین ابھی تک، کہ واقعی یہ ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر رہی ہے چیز، یا صرف ہر سال ہم یہی دیکھیں گے کہ 8 مارچ کو بینرز اٹھائے جائیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ تنقید کا سامنا کریں گے؟ دیکھیے یہ سیلف ایک تحریک ہے. اگر میں کہتی ہوں کہ ہر سال بھی جو ہے وہ لوگوں کو اس بارے میں سوچنا پڑ جائے اور وہ ایک دوسرے سے اس کے بارے میں چاہے تنقید کی بات سے کانورسیشن کر رہے ہوں، سوچ رہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اسٹیپ فارورڈ تو پھر بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو خواتین اس مارچ کی آرگنائزیشن میں شریک ہیں، آج بھی ان کی ایک میٹنگ ہوئی اور کئی دفعہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے ان کی میٹنگس ہو چکی ہیں مختلف جگہوں پر، مختلف فارمیشن کے ساتھ. کبھی کچھ خواتین آرگنائزر اکٹھی ہوتی ہیں، کبھی کچھ، اور بہت اس کے بارے میں آپس میں بھی کانورسیشن چل رہی ہے کہ کیا جو ہے وہ کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سے جو سلوگنز ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں اور کیا کون سی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہیں، کون سی سمجھتے ہیں نہیں ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف انٹرنل کانورسیشن گوئنگ آن امانگسٹ. بالکل صرف کنسنسس ہی ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، اس سے آگے تو ظاہر ہے نہیں، صرف اس کو ڈیموکریٹک بنانے کے لیے پروسیس کو. لیکن آبویسلی ہم کسی کو نہ سینسر کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کو پولیس کرنا چاہتے ہیں، سوائے اپنے جو ہم خود ایک اگر 20 25 50 خواتین جو آرگنائزنگ فورس ہیں وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ وہ ہر ایک کی بات سن سکیں، کیونکہ ود ان فیمنزم، ود ان اینی آئیڈیالوجی مختلف لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں. ان خواتین میں بھی بہت سی ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس بات پہ زور دینا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا. تو ہم سننا تو ضرور چاہتے ہیں، لیکن ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سینسر کرنا چاہتے ہیں. تو آرگنائزنگ جو ہے وہ اس کا ڈیفینیٹلی بہت بڑا پارٹ ہے. آگے چل کے ہم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے
مینیفیسٹو کے اندر جو باتیں تھیں ہم ان کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں بہت لانگ ٹرم اور بہت زیادہ کام اس میں درکار ہوتا ہے. اور ہم سب خواتین جو ان میں ہیں وہ سب اپنے اپنے جابس بھی کرتی ہیں یا گھر میں کام کرتی ہیں. تو یہ کوشش جاری ہے کہ یہ کانسٹنٹ اور کنسسٹنٹ رہے. لیکن میں صرف اپنے پرسنلی جہاں تک بات کر رہی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اگر ہر سال بھی ہمیں مجبور ہونا پڑے, لا ایک اپنی جگہ ہے اور سوشلی لوگوں کو چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے, یہ بالکل مختلف چیز ہے. تو یہ کہنا کہ یہ پلیکارڈز امپورٹنٹ نہیں تھے اور ان چیزوں پہ زور دے جو کہ واقعی ناظرین, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں عورت مارچ کے حوالے سے, اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ہے 8 مارچ کا دن جو ہے وہ خواتین کی عالمی دن کے حساب سے جو ہے پاکستان میں بھی منایا گیا, اور خواتین سڑکوں پر نکلیں اور مختلف بینرز اٹھائے, مختلف مطالبات کہے, مختلف آوازیں بلند کیں, وہ شکایتیں کیں جو عام طور سے ان کو ہوتی ہیں لیکن وہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ پاتی تھیں. صباحت نے ابھی ہم سے بات کرتے ہوئے جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ سامنے ایک دم سے کیسے آ گیا, تو اس میں انہوں نے جو کریڈٹ دیا ہے وہ سوشل میڈیا کو دیا ہے. ہماری جو اگلی مہمان ہیں اس وقت اسی پروگرام میں, ان کا تعلق ڈائریکٹلی سوشل میڈیا سے اس طرح سے ہے کہ وہ میڈیا فار ڈیموکریسی کے نام سے ایک تنظیم ہے, اس کی وہ سربراہ ہیں اور اس کے لیے سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ بہت کام کرتی ہیں. ان کا نام ہے صدف بیگ. صدف, آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں ہمارے لیے وقت دینے کے لیے. بات میں کر رہی تھی ابھی صباحت زکریا سے, اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ عورت مارچ کے اوپر جو کچھ ہم نے دیکھا, تو اس حوالے سے میں نے جب ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ بہت دھچکا سا لگا کہ ایک دم سے یہ سامنے جو ایک ببل میں شکل میں جو چیز جمع ہو رہی تھی وہ ایک دم سے پھٹ گئی. اور اس میں انہوں نے کریڈٹ دیا ہے سوشل میڈیا کو. بیسیکلی آپ کام کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ دیکھتی ہیں سارے ہیش ٹیگس کو بھی مانیٹر کرتی ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ سوشل میڈیا کا کیا کیریکٹر رہا اس 8 مارچ کے 2019 کے دن کے حوالے سے, جو کچھ ہم نے دیکھا اس پہ. دیکھیں ہم نے شرکت نہیں کی, ہم نے جو تصویریں دیکھی وہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھی نا. سو وہ اس نے کتنا ہیلپ کیا اور کتنا ڈیمیج کیا, اس کا کیا پلے رہا, رول اس کا کیا رہا, اس پہ ذرا تھوڑا سا اگر بتا سکیں. نقبت, میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کا اپنا کردار مثبت یا منفی سے زیادہ یہ تھا کہ جن ببلز میں لوگ آپریٹ کرتے ہیں ان کو ان تک اسی طرح کی آوازیں کچھ پہنچیں, لیکن کیونکہ مارچ لوگوں کی توقعات سے زیادہ بڑا ہو گیا تھا اور کیونکہ بہت زیادہ ڈسکشن ہونا شروع ہوئی, تو بہت سارے لوگ کچھ ایسی باتوں سے بھی ان کو ایکسپوجر ملا جن سے وہ اتنے زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھے. اس وجہ سے ظاہر ہے یہ تو برا رہا کردار, جہاں تک کہ تنقید بہت ہوئی, ہیٹ سپیچ ہوئی, ابھی تک خواتین کو تھریٹس موصول ہو رہی ہیں. لیکن ایک اچھی بات یہ بھی ہوئی کہ اب 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے مارچ کو, لیکن آپ کو ابھی تک اخبارات میں بھی سوشل میڈیا پر بھی مختلف لوگوں سے بھی ابھی تک عورت مارچ کا تذکرہ سننے کو مل رہا ہے. شروع میں زیادہ آوازیں بہت زیادہ نیگیٹو تھیں اور بہت ایموشنل رسپانسز آ رہے تھے, لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اب بہت سلجھے ہوئے سوچے سمجھے رسپانسز لوگوں کے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں. شاید انہوں نے پہلے نہ سوچا ہو, ظاہر ہے اب یہ انفارچونیٹ. جی ہاں اچھا, آپ نے دیکھا کہ اس میں جو 2 ہیش ٹیگس پہ میں نے کافی جو ہے وہ موومنٹ دیکھی اور اس پہ کافی گرم جوشی کا اظہار بھی لوگوں نے کیا. ایک وہ تھا آئی ایم اے مارچر, اور دوسرا تھا آئی مارچ فار سم تھنگ ہیش ٹیگ وائی آئی مارچ, وہ تھا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے آپ ہیش ٹیگس کو مانیٹر کرتے ہیں آپ لوگ. سو کچھ اس کی کوئی مانیٹرنگ کی, کتنا ٹرولنگ کا کتنا رجحان رہا, یا ان ہیش ٹیگس کو لے کے ہیٹ سپیچ کا کیا رجحان رہا, کچھ بتا سکیں گی؟ میرا خیال ہے یہ جو اسپیسیفک 2 ہیش ٹیگس ان کا آپ نے تذکرہ کیا, آئی ایم مارچر اور وائی آئی مارچ,
ٹرولنگ تو ظاہر ہے ہوتی رہی ہے. کچھ ایسے اکاؤنٹس بھی انوالو تھے ٹرولنگ کے اندر جو بہت اکاؤنٹس تھے, لیکن اوور آل اگر آپ ہیش ٹیگ جو ٹرینڈ ہوئے ان کی کمپوزیشن دیکھیں تو بہت زیادہ آرگینک رسپانس لوگوں کے نظر آئے. ان پہ ریپلائز دے کے لوگوں نے نگیٹ کرنے کی کوشش کی, باتوں سے اختلاف کرنے کی کوشش کی, لیکن میرا خیال ہے کم از کم یہ دونوں جو ہیش ٹیگس تھے ان کو اس طرح سے ڈسکریڈٹ نہیں کیا جا سکا, ان کو اس طرح سے کرپٹ نہیں کیا جا سکا جیسے دیگر ہیش ٹیگ کو کیا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو دو ہیش ٹیگس تھے اور یہ جو ٹرینڈس تھے یہ ایک دم ٹرینڈ کیے گئے, ان کے بارے میں کوئی پہلے سے اعلانات نہیں کیے گئے تھے, ان کی کوئی پری پلاننگ نہیں تھی, تو شاید ان کی اپوزیشن کی بھی اس طرح سے پلاننگ نہیں کی جا سکی, اور جو رسپانسز تھے وہ ہمیں ادھر ادھر اکا دکا اور اسکیٹرڈ نظر آئے. عورت مارچ کا اپنا جو ہیش ٹیگ تھا اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ٹرولنگ ہے اور جو ہیٹ اسپیچ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرکچرڈ اور بہت زیادہ انٹینس تھی, لیکن ان دونوں ہیش ٹیگس کے اوپر وہ انٹینسٹی ٹرولز کی طرف سے, بوٹ اکاؤنٹس کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آئی. چلیں صدف, جاتے جاتے صرف ایک سوال اور کروں گی آپ سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے, جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بہت پاورفل ایک ٹول بھی ہے اور اس کو استعمال بھی کیا گیا, ہماری سوسائٹی میں یہ جو اویئرنیس ہے کہ اس جو عورت مارچ ہے اس کو ایک موومنٹ کی شکل دی جا سکتی ہے شاید سوشل میڈیا کی ہیلپ سے, یہ اویئرنیس ہے ہماری سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی کی خواتین میں, یا ایسی کوئی اویئرنیس پھیلائی جائے, کیا سجیسٹ کریں گی آپ؟ اویئرنیس ہے لیکن جن لوگوں تک اویئرنیس ہے وہ بہت محدود ایک سرکل ہے. جو زیادہ انگیجمنٹ ہے لوگوں کی وہ بہت محدود حد تک ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی تک مس انفارمیشن کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں پتا, تو بہت بڑا جو ہمیں نیگیٹو ریئیکشن نظر آیا وہ کچھ ایسی تصاویر پر نظر آیا جو مارف تصاویر تھی, جو جعلی تصاویر تھی. مارچ کے حوالے سے بھی کئی جعلی من گھڑت خبریں پھیلائی گئیں. تو جب تک یہ ایک بیسک ڈیجیٹل لٹریسی والی اویئرنیس نہیں آئے گی تو وہ جو آرگینک موومنٹ بن سکتی ہے یوزنگ سوشل میڈیا, تو اس میں وہ اسٹرینتھ, وہ کریٹیکل ماس ہمیں جمع کرنا تھوڑا مشکل ہوگا. لیکن اچھی خبر یہ بھی ہے کہ یہ آرگینکلی ہی یہ کیپیسٹی لوگوں میں بلڈ ہو رہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں, ڈسکشن فورمز اوپن ہو رہے ہیں, لوگوں کے ذہن کچھ کھلنا شروع ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے ایونچولی انشاءاللہ اگلے سال اور زیادہ لوگ بہتر طریقے سے پہچان سکیں گے کہ یہ کون سے صحیح میسیجز ہیں, کون سا غلط میسیجز ہیں, کن میسیجز کو کس طرح پڑھنا ہے, پرائے میں کانٹیکسٹ میں چیزوں کو کیسے دیکھنا ہوتا ہے. تو اسپیسیفک عورت مارچ نہیں, ویسے ہی ڈیجیٹل لٹریسی میں جیسے اضافہ ہوگا, میرا خیال ہے جو کیمپینز آن لائن چلائی جا رہی ہیں ان کی اسٹرینتھ اور ان کی افادیت بھی بڑھتی جائے گی. چلیے صدف بیگ, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے گفتگو کا جو ہے وہ سلسلہ ختم کرتے ہیں, اور اپنے دیکھنے والوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے یہ پروگرام آج دیکھا. متبادل آوازیں, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, وائس آف امریکہ کی اردو سروس کا ایک نیا سلسلہ ہے جس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان موضوعات کے, ایسے موضوعات کے ان پہلوؤں پر بات کریں جو کہ عام طور سے موضوع بحث نہیں بنتے, یا جن کے اوپر صرف سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور نیشنل ٹیلی ویژن پہ وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی. ابھی ہم آج کا یہ جو پروگرام ہے آپ ہر ہفتے منگل کو اسی دن اسی وقت میں لگ بھگ دیکھ سکیں گے فیس بک لائیو پہ, ہمارے وی او اے کے اردو کے پیج پہ, اور ہمارے اس کا ایڈریس جو ہے آپ کو دوبارہ پورا بتا دیتی ہوں, facebook.com/VOA اردو. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @urduvoa. جاتے جاتے ہم آپ کو چاہیں گے ایک تصویر دکھائیں جو کہ اگین ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ یا اخباروں میں بعض اوقات جو ہے وہ نہ تو اس کے اوپر لکھا جاتا ہے نہ ہی اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. ایک اشتہار ہے جو گردش کر رہا ہے کل سے سوشل میڈیا کے اوپر. ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کریم سروس ہے جو گاڑی کی سروس ہے, ٹیکسی سروس ہے پاکستان میں, اور انہوں نے یہ اشتہار لگایا ہے. ان کی جو اس اشتہار کی جو بنانے والے ہیں, جو ذمہ دار ہیں اس کے لیے, ان کو بلا کے ان کی جو ہے وہ ان سے پوچھا گیا ہے ضرور حکومتی سطح پہ کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. بہرحال ہم اس پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں, لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں زبردستی جو لوگ شادی کا شکار ہوتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ایک اچھی آپشن ہے, یہ ایک اچھا اشتہار ہے, اس پہ زیادہ تنقید نہیں کی جانی چاہیے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے کامنٹس میں. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں پاکستان کے اندر سماج میں جو شادی کا تصور ہے اس کے اوپر بات کریں, اور اس سے جڑے کچھ اور موضوعات سے بھی بات کریں. ابھی ہم آپ سے اجازت لیں گے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے. یہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس ہے.